الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شعر مصطفیٰ مفتی اعظم سندھ خطیب بے مثال حضرت علامہ مفتی عبد الرحیم سکندری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ وأعلى الله مقامه في الجنة کے عرس مبارک اور جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد کی یہ تقریب سعید ہے جس میں ہم آپ سب جمع ہیں. الحمدللہ علی احسانہ. مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے آثار کے طور پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ بھک سے اڑ جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو چیز انسانیت کو نفع پہنچائے اللہ تبارک و تعالی ان اداروں کی صورت میں، ان صاحبان ایمان کی صورت میں ان آثار کو باقی رکھتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا واحسن عملا. سبحان اللہ. تو باقیات صالحات اولاد امجاد کی صورت میں ہو، تلامذہ کی صورت میں ہو، اداروں کی صورت میں ہو، اللہ نے فرمایا کہ ثواب کے اعتبار سے اس کی بارگاہ میں بہترین چیزیں یہی ہیں، اور جن کی بنیاد پر آخرت میں نجات کی امید کی جا سکتی ہے وہ چیزیں یہی ہیں. آج میرے ساتھ، بلکہ میں ان کی رفاقت میں آیا، حضرت زیغم اسلام مناظر اہل سنت خطیب اسلام حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت علامہ مفتی عابد مبارک صاحب دامت برکاتہم میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے. سبحان اللہ.
مجھے خوشی ہے کہ مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، اور نہ صرف جاری رکھنے کے لیے بلکہ ارتقاء کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے اپنے سائنسدان کی صورت میں ایک بہت بڑا ورثہ ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ اور علامہ ڈاکٹر حق النبی صاحب زید مجدہم، جو جامعۃ الازہر سے بھی پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ مفتی صاحب کے جانشین ہیں، اور دوسرے جانشین حضرت علامہ صاحبزادہ نور النبی صاحب زید مجدہم، ہمارے علامہ حق النبی نے میدان خطابت اور تصنیف و تالیف کو سنبھالا ہے، حضرت علامہ نور النبی نے ادارے کے نظم اور تدریس کو سنبھالا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ آنے والے چند برسوں میں بہت ترقی کرے گا۔ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ یہاں کسی مین روڈ پر ایک بڑا خطۂ اراضی اس ادارے کو ملے، تاکہ جو لوگ اس شاہراہ سے گزریں تو ان کو پتہ چلے کہ اہل سنت کا اس خطے میں عنوان یہ ہے، اہل سنت کی پہچان یہ ہے، اور اہل سنت کا علمی وقار یہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ کیونکہ جب ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں کانوکیشن یا جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، جو گریجویٹ اور ماسٹر بنتے ہیں، پوسٹ گریجویٹ بنتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے انگریزی میں کانوکیشن کہتے ہیں، اردو میں جلسہ تقسیم اسناد کہتے ہیں، وہ منعقد ہوتا ہے، جیسے آج آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ جب ہماری کراچی یونیورسٹی میں کانوکیشن یا جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے تو باہر طلباء کے بینر لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے۔ گویا انہوں نے جو حاصل کیا اور وہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ کی صورت میں جو انہیں اشتہار ملا، تو جب وہ مارکیٹ میں بکتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کاغذ، یہ ڈگری یہ مارکیٹ میں بکتی نہیں ہے تو اس کو آگ لگاؤں، ہمارے کس کام کا؟ تو ایک وہ ڈگری ہوتی ہے کہ پیٹ نہ بھرے تو کسی کام کا نہیں، وہ راحت نہ پہنچائے تو وہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک سند یہاں سے جاری ہوتی ہے، اس سند میں اور اس سند میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ جو یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں، یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجیز کے علوم ہیں، اس کی طرف ہمیں آگے دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ جو دین کی سند ہے اس کی طرف ہمیں پیچھے جانا پڑتا ہے۔ کہاں جانا پڑتا ہے؟
جہاں سے یہ دین چلا ہے اس منبع کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں علماء نے کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین وَإِلَّا قَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ۔ جب کوئی عالم دین کا دعویٰ کرے گا، عالم دین بننے کا یا محدث بننے کا دعویٰ کرے گا، تو یہاں مجرد دعویٰ قبول نہیں ہوگا، سند مانگی جائے گی۔ کیوں کہ دین کی بنیاد سند پر ہے۔ اگر ہم سند کی شرط کو اٹھا دیں تو پھر جس کے جو جی میں آئے گا بکتا پھرے گا، تو دین میں یہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہماری سند کیا ہے؟ ہماری سند یہ ہے کہ اس طالب علم نے ہمارے اس شیخ سے پڑھا، انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، اور 1443 سال کا سفر طے کر کے یہ سلسلہ بسلسلہ کڑی بکڑی یہ ہمارا رشتہ تاجدار کائنات سے قائم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اور جب تک تاجدار کائنات سے سلسلہ جڑے نہیں، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ تو جب ہماری کڑی چلے گی اور 1450 صدیوں کا سفر طے کرے گی، تو پھر جا کر یہ جڑ جائے گی تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، سرور کون و مکان، وجہ تخلیق ارض و سما، امام الانبیاء، ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر جڑے گا، اور ان واسطوں سے آج سند پانے والا حضور کا شاگرد بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ حضور کو ہم نے دیکھا نہیں، حضور سے براہ راست ہم نے پڑھا نہیں، تو ہمارا علم تو سلسلہ بسلسلہ، کڑی بکڑی، لڑی بلڑی، استاد با استاد، شیخ با شیخ چل کر صحابی تک پہنچتا ہے۔ اور حضور سے سب سے پہلے جو اس دین کو سیکھا، کنہوں نے سیکھا؟ زور سے بولو۔ صحابہ کرام نے۔ حضور کے پہلے شاگرد کون تھے؟ حضور نے پہلے خود کس کو پڑھایا؟ صحابہ کو پڑھایا۔ صحابہ کو۔ تو ہماری پہلی کڑی کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ اگر یہ پہلی کڑی نہ جڑے تو علم کا رشتہ نبوت سے نہیں جڑتا۔ اس لیے جو آج دین پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جو آج دین کو مشکوک بنانا چاہتا ہے، وہ حملہ کرتا ہے ذات صحابہ پر۔ کیوں کہ ذات صحابہ نے یہ امانت اللہ کے رسول سے براہ راست حاصل کی، اللہ کے رسول کے براہ راست شاگرد تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، بزم میں، رزم میں،
خلوت میں جلوت میں، یہاں تک کہ جبریل امین کو بشکل بشری اللہ کے رسول کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر ایک طالب علم کی حیثیت سے بیٹھ کر سوال کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہر لمحے کو دیکھا، ہر مرحلے کو دیکھا، اور اتنا دیکھا اور اتنی حفاظت کی کہ آپ کی زبان مبارک سے جو ایک کلمہ نکلا وہ آج تک محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آپ کی خطابت کا، تکلم کا انداز یہ نہیں تھا کہ جھاگ چھوٹ رہی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں۔ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ صحابہ نے فرمایا کہ تاجدار کائنات جب بولتے تھے، خطاب کرتے تھے، تو آپ کی زبان مبارک سے، نورانی زبان سے نورانی کلمات جب نکلتے تھے تو ایک ایک کلمہ جدا محسوس ہوتا تھا، جیسے موتیوں کی لڑی ہوتی ہے، ایک ایک کلمہ جدا جدا نکلتا تھا تو جو بھی سنتا اس کو سمجھ جاتا ہے۔ آج کل تو نعت بھی پڑھتا ہے تو پیچھے ایکو ہونا چاہیے، میوزک ہونا چاہیے تاکہ اس کی گونج نظر آئے۔ تو سنت مصطفیٰ تو یہ نہیں ہے، سنت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ ایسے نکلے کہ ہر سننے والے کو معلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ معلوم ہو جائے۔ اسی لیے تو آج ایک ایک لفظ ریکارڈ ہے، اور صرف لفظ نہیں ہے، جس کیفیت میں آپ نے لفظ ادا کیا وہ کیفیت بھی حدیث کی کتابوں میں ریکارڈ ہے۔ مثلا صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ کلمات ادا کرتے ہوئے اللہ کے رسول پر غضب اور جلال کے ایسے آثار ظاہر ہوئے کہ رخسار مبارک سرخ ہو گیا، ہمیں ایسا لگا کہ کأنما عصرا علی وجنتیہ الرمان، کہ جیسے آپ کے مبارک نورانی رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا۔ میرے آقا نے جتنی مرتبہ زندگی میں تبسم فرمایا، جتنی مرتبہ زندگی میں ضحک فرمایا، جس کو ہم ہنسی کہتے ہیں، تبسم کو مسکراہٹ کہتے ہیں، اور چند مرتبہ قہقہا فرمایا، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک صحابی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس دیے، جب بات ختم ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا آپ کو کہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہنس دیے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی تھی تو ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے میرے آقا بھی ہنس دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے بھی آقا سے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے کیسے ضحک فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ نے بھی ضحک فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ، روئے زمین پر کسی کی زندگی کا ریکارڈ ایسا محفوظ ہے؟ بولو۔ تو یہ سند ہے ہمارے ہاں۔ ایک میں لاہور میں گیا، وہاں پر گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج ہے گورنر ہاؤس کے برابر میں، جہاں آپ کے گریڈ 20 کے بیوروکریٹس جو ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو ہمیں بھی بلاتے ہیں
لیکچر کے لیے، ڈسکشن کے لیے، تو میں نے لیکچر دیا، سوال و جواب شروع ہوا، تو ایک بیوروکریٹ جو اپنے آپ کو امام العقلاء سمجھتے ہیں، اس نے کہا کہ مفتی صاحب حدیث کی تو یہ بات ہے کہ کوئی صحیح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کیا ہے، ہم سب قرآن پر ہی کیوں نہ جمع ہو جائیں۔ میں نے کہا آپ کی بات میں تو بڑی اپیل ہے، سیدھا دماغ سے ٹکراتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، ذرا مجھے یہ تو بتائیے آپ کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کی رات آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا بتانے کے لیے؟ کیا آپ صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی نوشتہ تھا رب ذوالجلال کا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے؟ سبحان اللہ۔ تو جواب نہیں۔ میں نے کہا کہ سنو، جن صحابہ نے اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے سن کر بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انہوں نے ہی بتایا کہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں ان صحابہ کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسا معتبر ہو، کیسے ہو جائے؟ اس لیے حدیث پاک میں عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا تو حضور جو ہے ارشاد فرماتے، میں نوٹس لیتا تھا، لکھ لیتا تھا۔ ایک دن میرے آقا نے دیکھا کہ میں لکھ نہیں رہا، حضور نے پوچھا کہ تم تو لکھا کرتے تھے، آج کیا بات ہوگی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کچھ سمجھدار لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہے، کبھی کیفیت جلال میں ہوتا ہے، کبھی کیفیت جمال میں ہوتا ہے، ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات مت لکھا کرو۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں کیفیت غضب و جلال میں ہوں یا کیفیت مسرت و جمال میں ہوں، جو کچھ کہوں لکھ دیا کرو، کیونکہ کوئی بھی کیفیت ہو اس منہ سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے تو آج جو سازش ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں آپ کہ یہ جو صحابہ پر کے ناموس پر حملہ کیا جا رہا ہے تو یہ دین کی بنیادوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ دین کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ بھرا جا رہا ہے۔ کیوں کہ جب نبوت کے بعد پہلی کڑی کو مشکوک بنا دیا جائے تو عمارت دین میں باقی کچھ بچے گا؟ تو اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ بڑی سائنٹیفکلی، یہ بڑی عیاری سے ہو رہی ہے، یہ بڑی چالاکی سے ہو رہی ہے، اور جذبات سے کھیل کر کہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور لوگ عقیدت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اسلام میں نقب کہاں سے لگائی جا رہی ہے، اور غیر نہیں لگا رہے، غیر کیونکہ سامنے کا دشمن تو پتہ ہے، اس کو تو آپ پہچانتے ہیں، لیکن جو مارے آستین ہو
جو آپ کی آستین میں چھپ کر جو سانپ ڈسے اس سے بڑا خطرناک کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں، اس سے زیادہ خطرناک تو کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ مارے آستین بن کر خیرخواہ کے روپ میں، عشق مصطفیٰ کے روپ میں حملہ کرنا، یہ خیرخواہ بن کر حملہ کرنا، یہ پہلا حربہ شیطان کا تھا. شیطان، کس کا تھا بولو؟ شیطان کا تھا. قرآن بتاتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کہ شیطان نے حضرت آدم و حوا کو بہکا دیا. اور کیسے بہکایا؟ فرمایا کہ وَمَا نَهَاكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ خَالِدِينَ. آپ کو پتہ ہے شیطان نے کہا آپ کو جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا ہے، کیوں روکا گیا ہے؟ کہ اس کا پھل کھا کر آپ فرشتے بن جائیں گے یا آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی. تو حملہ کرنے کے طریقے سمجھ میں آئے؟ اور اللہ کی قسم کھا کر، اس لیے ہر واحد آج کل جھوٹا اللہ کی قسم کھا کر کے جتنا نذرانہ بڑا ملے اتنی بڑی قسمیں کھاتا ہے. اور وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کا بری خواہ ہوں، آپ کا ویل وشر ہوں، میں تو اہل بیت اطہار کا محب ہوں. تو آج بھی قسمیں کھا کر اور خیرخواہ بن کر اور مخلص بن کر آپ کے اندر گھس کر دین پر حملہ کیا جا رہا ہے. اس لیے ایسے جو مارے آستین ہیں ان کو پہچاننے کے لیے آپ کو علماء سے وابستہ رہنا ضروری ہے. آپ کو علماء سے جڑا رہنا ضروری ہے. عزیزان گرامی، یہ حملہ کیسے ہوتا ہے؟ حضور کی تعریف، اہل بیت اطہار کی تعریف. اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ اللہ کی ذات کی شان بیان کرے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے. اللہ کے رسول کی شان بیان کی جائے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کی شان بیان کی جائے، ہمارے روح کو سکون ملتا ہے. امہات المومنین کی شان بیان کی جائے، ہمارے روح کو سکون ملتا ہے. اصحاب رسول کی شان بیان کی جائے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے. اولیاء کاملین کی شان بیان کی جائے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے. ائمہ دین متین کی شان بھی بیان کی جائے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے. لیکن شان حدود شریعت میں ہوگی. کس میں ہوگی؟ حدود شریعت میں. حضور نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. خبردار میری شان بیان کرنے میں وہ مبالغہ نہ کرنا کہ جو نصارہ نے مسیح ابن مریم کے بارے میں کیا کہ نبوت کے مقام سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، نبوت کے مقام سے اٹھا کر ثالث و ثلاثہ الوہیت کا جز بنا دیا. تو یہ تعریف نہیں ہے، پھر یہ دین میں نقب لگانا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ خبردار. اس لیے علماء نے فرمایا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ حضور کی تعریف
جیسا کہ تعریف بیان کرنے کا حق ہے، یہ بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کے روشن کرنے والے چہرے سے سورج روشن ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو الوہیت سے نیچے شان بیان ہوگی مصطفیٰ کی، الوہیت سے نیچے۔ اور غالب نے کہا کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کمال عظمت مصطفیٰ کو بیان کر دیا، تو یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ کمال عظمت مصطفیٰ کو تو بطریق کمال وہ ذات بیان کرے گی جو اس شان کو جانتی ہے، جو ان کی رفعتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ ذات پاک رب العالمین۔ تو غالب نے کہا کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق جو ہو سکا کر دیا، لیکن کمال ثناء مصطفیٰ کو میں نے رب پر چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ وہ شان مصطفیٰ کو جانتا ہے۔ محمد سے، خدا سے پوچھئے شان محمد، اس لیے کہا گیا کہ شان محمد پوچھنی ہو تو رب سے پوچھو، اور شان رب پوچھنی ہو تو مصطفیٰ سے پوچھو۔ اس لیے جب حضور نے اپنی ذات کے بارے میں حدود شریعہ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دی، تو کسی اور کے بارے میں ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو آج سازش کیا ہے کہ شان اہل بیت بیان کی جا رہی ہے، کرو، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ شان اہل بیت بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تا وقت کہ آپ اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً، تاریزاً، توریتاً، ایہاماً صحابی کی تلخیص نہ کریں؟ تو یہ قبول نہیں۔ بولو، عظمت اہل بیت قبول ہے، شان اہل بیت قبول ہے، لیکن اس کی آڑ میں توہین صحابہ قبول نہیں ہے۔ شان اہل بیت جتنی بیان کرو بولو قبول ہے، عظمت اہل بیت حدود شرع میں جتنی بیان کرو قبول ہے، لیکن اس کی آڑ میں توہین صحابہ قبول نہیں ہے۔ یہ بنیادی پوائنٹ ہے جو آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ جو دام ہم رنگ زمین ہے جو آج پھیلایا جا رہا ہے۔ پھر داعی اسلام تو وہ بنے، مبلغ دین تو وہ بنے، خطیب مسلک اہل سنت تو وہ بنے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ دل کی بات ماننی ہے یا پیٹ کی ماننی ہے۔ تو آپ بولو، دل کی ماننی ہے یا پیٹ کی ماننی ہے؟ دل کی ماننی ہے۔ تو مسئلہ آج کل یہ ہے، جو پیٹ کے پر کی پوجا کرنے والے ہیں تو وہ رافضیوں کے ہاں جائیں گے تو وہ مال پھینکیں گے،
تفضیلیوں کے ہاں جائیں گے تو وہاں مارکیٹ میں وہ مال پھینکیں گے، سنیوں کے ہاں جائیں گے تو پھر جو آپ کو پسند ہے وہ پھینکیں گے، لیکن جو آپ کو رافضی کی دکان پر نظر آئے، تفضیلی کی دکان پر نظر آئے، تو پھر اسے اہل سنت کے اسٹیج پر نظر آنا چاہیے؟ نہیں، بولو نہیں۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ نعرے لگانے ہیں بس، کھوپڑی کو بھی ذرا استعمال کرنا ہے، دماغ کو بھی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو دو رخیں ہیں، ذو وجہین ہیں، اور سب جانتے ہیں ان کو، اور آپ کی سندھ میں یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ ڈرامہ بازی بند ہونی چاہیے، کلیئر کٹ لائن کھینچنی چاہیے، اور علماء کو فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے۔ دین سے بالا تر کوئی پیر نہیں ہے، غور سے بولو، نہیں ہے کوئی پیر دین اور شریعت سے بالا تر نہیں ہے۔ شریعت ہم پر بھی حاکم ہے اور پیروں پر بھی حاکم ہے، ہمیں بھی شریعت کے معیار پر تولا جائے گا اور پیروں کو بھی شریعت کے معیار پر تولا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ شریعت اصل ہے، زور سے بولو، شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع، شاخ۔ شریعت منبع ہے، سورس، اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا۔ تو بولو، دریا کا رشتہ منبع سے ٹوٹ جائے تو سوکھ جائے گا یا نہیں؟ بولو، سوکھ جائے گا۔ تو جس طریقت کا رشتہ شریعت سے ٹوٹ گیا ہے وہ طریقت سوکھ گئی ہے، اور صاحب شریعت تاجدار کائنات اس سے روٹھ گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ طریقت کی شریعت سے جدائی ناممکن محال ہے، شریعت ہی اصل کار ہے، شریعت ہی محک و معیار ہے، شریعت پر ہی سب کا مدار ہے، اور جو شریعت سے نکلے تو وہ زندقہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پیر کو عالم ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، پیر کو کیا ہونا چاہیے؟ عالم ہوگا تو شریعت کی حدود کو جانے گا نا، یا کم از کم علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا ہونا چاہیے، علم کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے، علماء کا اکرام کرنے والا ہونا چاہیے۔ علم کا مقام سب سے بلند ہے، علم وراثت نبوت ہے، علم شعار نبوت ہے، علم ہی وہ اعزاز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا۔ اس لیے اب عقائد کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، بالکل دو ٹوک انداز میں وضاحت ہونی چاہیے۔ اور آج جو میرے دوست، میرے ساتھی فارغ التحصیل ہونے والے ہیں، سند پانے والے ہیں، ان کو بھی میرا پیغام ہے۔ ان کا میرا پیغام کیا ہے کہ دین کے لیے اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا ہے تو دین کی خدمت کو شعار بناؤ۔ سبحان اللہ۔ دین سے رشتہ جوڑے رکھو، اور کوئی سلطان وقت ہو، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی مکھی، کوئی وزیر،
کوئی کچھ بھی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی میر ہو، دین کو اس کے آگے جھکنے نہیں دینا، دین کے پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں ابھی حال ہی میں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور گیا، ایک سیمینار تھا، خطبہ کی ٹریننگ تھی پوری ریاست میں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے یہ کمپنیوں کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں نا، جو امریکہ سے، ہارورڈ یونیورسٹی سے، ییل یونیورسٹی سے، کیمبرج سے MBA مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ایڈورٹائزمنٹ جو تم کرتے ہو تو تمہارے اشتہار کی سائنس کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری سائنس یہ ہوتی ہے کہ ہم اشتہار سننے والے اور دیکھنے والے کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو میں نے بنائی ہے، اس کو اگر تم نہیں خریدو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جیسے چوکوں میں وہ کنگھی بیچتا ہے،